میرے بھائی، اگر آپ اپنے نبی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں نا تو اتنا کرنا کہ آپ اپنی کسی حرکت اور عمل کی وجہ سے نا اپنے نبی کی شریعت کو بدنام مت ہونے دینا۔ ایسا کوئی قدم کبھی بھی مت اٹھانا کہ جس سے آپ کے نبی کا دین بدنام ہو جائے، مسلمان بدنام ہو جائے۔ مجھے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ نا آپ دریا کا سفر کر رہے تھے اور آپ کے پاس 1000 اشرفیوں کی تھیلی تھی، یعنی کہ سونے کے سکوں کی تھیلی تھی، اس میں سونے کے سکے تھے، 1000 سونے کے سکے۔ اب جب آپ کشتی پہ سوار ہوئے نا تو اسی کشتی میں ایک اور بندہ تھا، اس کو خبر لگ گئی کہ امام بخاری کے پاس 1000 اشرفیوں کی تھیلی ہے۔ تو اب اس کی نیت بگڑ گئی اور وہ کسی طرح امام بخاری کی وہ اشرفیوں کی تھیلی چرانے کی کوشش کرنے لگا۔ اب وہ آئیڈیا سوچنے لگا، تدبیر سوچنے لگا کہ کس طرح یہ تھیلی ان سے حاصل کی جا سکے، چرائی جا سکے۔ تو اب وہ کافی ٹائم تک سوچتا رہا، کوششیں کرتا رہا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ پھر جب کشتی نا بیچ سمندر میں پہنچی تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میرے 1000 اشرفیوں کی تھیلی کسی نے چرا لی ہے اسی کشتی میں۔ اب اس نے یہ شور اس لیے مچایا کہ جب میں شور مچا دوں گا لوگ تلاشی لیں گے اور یہ تھیلی امام بخاری کے پاس نکلے گی، پھر وہ ان سے چھین کر کے تھیلی مجھے دے دیں گے، اس طرح میرا مقصد حل ہو جائے گا اور وہ اشرفیوں کی تھیلی مجھے حاصل ہو جائے گی۔ اب جب اس بندے نے شور مچانا شروع کیا نا، لوگوں نے ایک دوسرے کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ تلاشی لیتے لیتے آخر میں نمبر امام بخاری کا آیا۔ اب ان کی جب تلاشی لی گئی نا تو وہ اشرفیوں کی تھیلی ان کے پاس بھی نہیں نکلی۔ اب وہ شخص تو بڑا حیران ہوا کہ یار میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ابھی ان کے پاس تھیلی تھی، اچانک کہاں چلی گئی؟ بہرحال وہ لوگ اب اس کو لان تان کرنے لگے، اس بندے کو ملامت کرنے لگے کہ یہ جھوٹا ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ بہرحال وہ شخص بڑا شرمندہ ہوا، سفر بھی ختم ہوا، کشتی جا کر کے ساحل پہ رکی، لوگ وہاں سے اترنے لگے، امام بخاری بھی اترے، وہ بندہ بھی اترا، اور پھر نا یہ بندہ امام بخاری کے پاس اکیلے میں گیا، بڑا شرمندہ تھا، جا کر کے ان سے معافی تلافی کی اور ان سے کہا کہ حضور مجھ سے تو بڑی غلطی ہوئی، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں نے خود آپ کے پاس وہ اشرفیوں کی تھیلی دیکھی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ تھیلی آپ کے پاس ہے، مگر حضور جب آپ کی تلاشی لی گئی تو وہ تھیلی آپ نے کہاں چھپا دی؟ کہاں چلی گئی وہ تھیلی؟ کہاں رکھ دیا آپ نے کہ آپ کے پاس بھی لوگوں کو نہیں ملی؟ تو آپ نے فرمایا بھائی وہ تھیلی میں نے سمندر میں ڈال دی تھی، اس کو پھینک دیا تھا۔ اب اس بندے نے جیسے یہ بات سنی اس کو جھٹکا سا لگا، اس کی اندر کی سانس اندر، باہر کی باہر، آگے پھٹی کی پھٹی، اتنی خطیر رقم، اتنی بڑی دولت آپ نے بے دریغ سمندر میں ڈال دی۔ حضور ذرا بھی آپ نے فکر نہ کی یار جس میں سے 2-4 سکے بھی مل جائے تو انسان کی زندگی سنور جائے، اور آپ نے 1000 سونے کے سکے سمندر میں ڈال دیا، آپ نے ذرا سے بھی نہ سوچا؟ تو آپ نے فرمایا بھائی یقیناً وہ رقم میری بہت بڑی رقم تھی، بہت بڑی دولت تھی، مگر چونکہ تم نے شور پہلے مچا دیا تھا نا کہ میرے 1000 اشرفیوں کی تھیلی غائب ہو گئی ہے۔ اب لوگوں نے تلاشی لینی شروع کر دی تھی، اگر وہ تھیلی میرے پاس نکل آتی نا، اگرچہ وہ میری اپنی تھی، مگر لوگ سمجھتے کیا، چونکہ شور تم نے پہلے مچا دیا تھا اس لیے لوگ سمجھتے کہ امام بخاری چور ہے، میں لاکھ صفائی دیتا لیکن میری کوئی ایک بھی نہ سنتا، لوگ پھر یہی کہتے کہ امام بخاری چور ہے، اس طرح میرے نبی کی شریعت بدنام ہو جاتی، کیونکہ اس وقت میرا جو حلیہ ہے نا، یہ میری وضاقتہ جو ہے نا، یہ مسلمانوں کی وضاقتہ ہے، میرے سر پہ امامہ ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، میرا لباس بھی اسلامی لباس ہے، تو اس طرح لوگ کہتے نا کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، اس طرح میری قوم بھی بدنام ہوتی، میرے نبی کی شریعت بھی بدنام ہوتی اور مجھ پہ چور ہونے کا الزام لگ جاتا۔ پھر میں نے زندگی بھر جو اپنے نبی کی حدیثیں جمع کی ہیں، مہینے مہینے کا سفر کر کے، مشقتیں اٹھا کر کے اپنے نبی کی میں نے ایک ایک حدیث چن چن کر کے جمع کی ہے نا، پھر وہ ساری میری محنت رائگاں ہو جاتی اور لوگ مجھے چور سمجھ کر کے نا میری جمع کردہ حدیثوں کو ٹھکرا دیتے۔ تو میں نے اپنے نبی کی عزت اور اپنی قوم کی عزت بچانے کے لیے میں نے وہ 1000 سونے کے سکوں کو سمندر میں ڈالنا گوارا تو کر دیا، مگر یہ میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ میری وجہ سے میرے نبی کی شریعت بدنام ہو جائے، میرے نبی کا دین بدنام ہو جائے اور مسلمانوں کی عزت پہ آ جائے۔ میرے بھائی آپ سے یہی گزارش ہے نا
یہ ماہ ربیع النور شروع ہو گیا ہے، اس میں اگر آپ اپنے نبی کی محبت میں، اپنے نبی کے عشق میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی ایسا کچھ کریں نا کہ جس سے آپ کے نبی کے لائے ہوئے اسلام اور ان کے اخلاق و کردار اور نبی کے دین کی نیک نامی کا سبب بنے۔ ایسا کوئی قدم آپ ہرگز مت اٹھانا میرے بھائی کہ جس سے آپ کے نبی کی شریعت بدنام ہو، آپ کے نبی کا لایا ہوا دین بدنام ہو، اسلام کی تعلیمات پہ لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے اور لوگ یہ طعنہ دیں کہ دیکھو مسلمان ایسا ہوتا ہے، دیکھو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ایسا ہوتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، آپ اگر اپنے قوم، اپنے سماج، اپنے خاندان اور اپنے ملک، اپنے معاشرے کی نیک نامی کا سبب نہیں بن سکتے تو کم سے کم ان کی بدنامی کا سبب تو کبھی مت بننا۔